اکثر لوگ فجر کی نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ نماز فجر ادا کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بات 90% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز کو غلط پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں غربت اور تنگ دستی کے ڈھیر لگ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ تقریباً 90% افراد فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتی ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز کو پورے اہتمام اور طریقے کے ساتھ ادا کیا اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور جو شخص فجر کو ضائع کرتا ہے یا غلط انداز میں پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تنگ دستی اور پریشانیاں اس کا دامن نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی اور مسائل صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں فجر کی نماز میں غفلت برتی جاتی ہے۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر کی نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون اور درست طریقہ جس سے نہ صرف گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے بلکہ اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک رات مدینے کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی، تاروں بھری رات تھی، ہر طرف سکوت تھا، لیکن محبت کا آسمان جگمگا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دل میں ایک ہی ارمان کہ میرے علی اور میری فاطمہ کو فجر کی برکتوں سے جگا دوں۔ دروازے پر آ کر نہ زور سے دستک دی نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، سراپا رحمت ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز کے لیے نہیں اٹھو گے؟ نیند کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی سخت بات نہ کہی نہ ہی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، خاموشی کے ساتھ پلٹ گئے، لیکن جاتے ہوئے زمین پر اپنا پاؤں مبارک ہلکے سے مارا اور محبت سے ڈوبا ہوا جملہ ادا فرمایا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اکثر جھگڑالو بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں ناراضی نہیں بلکہ بے پناہ شفقت اور نرمی تھی۔ ان کی بات نصیحت تھی، ان کی زبان سے ایسی مٹھاس ٹپکی کہ دل خود بخود نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل وہ الفاظ ایسے اترے کہ ساری زندگی کا سبب بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو ان کا دل بار بار گواہی دیتا رہا، باقی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کتنی حسین ہے، اور اس دن سے لے کر مرتے دم تک حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فجر کی نماز کبھی قضا نہ ہونے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو جگانے کا انداز کیسا ہے کہ جس میں صرف محبت تھی، صرف نرمی تھی، صرف دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے جو سیدھے دل پر لگتے تھے اور انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، او ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے گئے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا ہی نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اس رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادات میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے
کہ صرف 2 نمازیں با جماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جا کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتی تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پرنور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امتی اٹھیں گی، اب وہ رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی، روحوں کو بیدار کر دیتی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیدار ہے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آیا اور وہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری رات دنیا نیند کی آغوش میں ہوئے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے کرائے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند کیا دے سکتی؟ تم کیا چیز پا لیتے؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میں نے ساری رات سو کر گزار دی لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لوں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادات میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں نیتیں بند ہو۔ جب تم دل سے چاہو گے تو تمہارا رب تعالی تمہیں خود جگا دے گا۔ نماز فجر کی نیت دل کے اندر کی جاتی ہے اور یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز فرض فجر ادا کرتا ہوں۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائے جاتی ہیں، پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے اور سینے پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا یعنی ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے جو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا کم سے کم 3 آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور جھکتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اور کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر درمیان میں بیٹھا جاتا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت یا 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت آخر میں بیٹھا جاتا ہے اور اس میں التحیات کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی اور مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور آخر میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا،
کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار و تلاوت قرآن پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی حدیث میں بیان ہے کہ خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھتے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی ابتدا اور قبولیت کا وقت۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ پاک سے مانگو جو تمہیں چاہیے، وہ وقت سے تمہیں بہتر جانتا ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتا ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور رب تعالی بندے کے قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے قریب مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری ذمہ ہونے کی سند مل۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتی ہے کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہارے اور تمہاری زندگی بدل سکے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے نماز تمہارے دن کا رخ کر دے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکت تمہارے ساتھ چلتی ہے، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہارے دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو، گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھیں۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بے برکتی بھی آ جاتی، سکون بھی کم ہو گیا، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں بھی خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا ہو نہ ہونے کبھی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی کے قدموں سے طے ہی ہوں جو فجر کے لیے اٹھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور مکمل خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کر اپنی حاضری لگوا دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔